دیکھیں آج ہمارے دور میں بچوں کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں. اب وہ ڈائریکشن کیوں نہیں؟ وہ ڈائریکشن اس وجہ سے نہیں ہے کہ صبح فجر کے ٹائم بچہ سو رہا ہوتا ہے. اب ماں باپ اس کو اس ڈر سے نہیں اٹھاتے کہ ابھی بچے نے اٹھ کے اسکول جانا ہے تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. حالانکہ دیکھا جائے تو جتنا وہ اسکول جانا ضروری ہے اتنا ضروری ہی نماز پڑھنا بھی ہے. نماز پڑھنا بلکہ زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دنیا کا علم ہے یہ آپ کو وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا جو ڈائریکشن آپ کو دین کا علم دیتا. اب یہی بات ہے ایسی جو ہمارے پیرنٹس کو اس وقت سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پیرنٹس اس وقت اسی چیز میں لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جب بچے یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں بڑے ہو کے بھی نماز کا، دین کا، قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا. اب وہ شوق پیدا کرنا ماں باپ کا ہی تو کام ہے. اور وہ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب ان کو بچپن سے اس چیز کی ٹریننگ دی جائے گی. جب بچے بچپن سے اس چیز سے محروم رہیں گے کہ ان کو ماں باپ صرف ان کی سکون کی پرواہ کرتے ہوئے ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے تو بچے پھر کبھی بھی بڑے ہو کے یہ چیز نہیں سوچیں گے کہ اب نماز کا ٹائم ہے، وہ اذان ہو بھی جائے گی تو وہ سن کے چھوڑ دیں گے اور مطلب اپنے کاموں میں لگے رہیں گے. اور وہ کاموں میں لگے رہنا ہی ان کو اس اپنی ڈائریکشن سے ہٹا رہا ہے جو اصل ہمارا کام ہے. اب جو اصل مقصد ہے ہمارا زندگی کا وہ تو ہمارا دین سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا بھی ہمیں وہ چیز سکھاتا ہے، دنیا کا علم ہمیں وہ چیز ضرور سکھا رہی ہے، مگر جو ایک پراپر ڈائریکشن جو ہے ہمارے وہ دین کے علم سے مل رہی ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو ہم اس ترقی یافتہ دور میں کیوں پیچھے ہیں؟ وہ ترقی یافتہ دور میں پیچھے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. اب وہ ڈائریکشن کس طرح لائی جائے گی کہ ہمیں بچپن سے ٹرین کیا جائے، ہماری سائیکی اس طرح کی ڈیولپ کی جائے کہ ماں باپ اس چیز کو سوچیں کہ اب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے تو بچے کو فوراً تیار کر کے اس کو مسجد کی طرف بھیجیں. یہ فادر کی، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹوں کو لے کے مسجد جائے، اپنے ساتھ لے کے جائے. اور گھر میں ماں کا کام ہے کہ وہ بیٹیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائے. اسی طرح ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ قرآن پاک کو سکھائے، اپنے ساتھ بٹھا کے قرآن کو سمجھائے. جس طرح چھوٹی ایج میں جب بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہوتا ہے یا آج کل کے دور میں تو 3 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، ٹیوشن میں بھی بھیجتے ہیں. تو سراسر ایک زیادتی ہے، وہ اسکول پہ بھی راضی نہیں ہوتے، ساتھ ٹیوشن بھی بھیجتے ہیں اس ایج میں. حالانکہ وہ بچے کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی، اس وقت ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ اسکول کو بھی برداشت کرے، کالج کو بھی یہ ہمارے ٹیوشنس کو بھی برداشت کرے. پھر اس کے بعد نہ اس کی نیوٹریشن پوری ہو رہی ہوتی ہے، نہ اس کی نیند پوری ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ بچے کو اتنا برڈنائز کریں گے اس عمر میں، چھوٹی سی عمر میں، تو پھر وہ کیسے دین کی طرف آئے؟ دین کی طرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بچے کا سکون خراب ہو جائے گا، نماز کے لیے ہم اٹھائیں گے. تو موسٹلی ہمارے جو سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بچے کو اٹھایا نہیں جاتا نماز کے لیے. پھر اس کے بعد نہ بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ موسٹلی لوگ پڑھا بھی لیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ بچے کو ساتھ ترجمہ بھی پڑھایا جائے. کیونکہ ہماری عربی جو نیٹو لینگویج نہیں ہے، ہماری جو نیٹو لینگویج ہے وہ تو اردو ہے. تو ہمیں تو سمجھ قرآن تب ہی آئے گا جب ہم قرآن پاک کو اردو میں سمجھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے. تو جب ہم بچوں کو، پیرنٹس بچوں کو شروع سے ترجمہ سکھائیں گے، اس طرف لگائیں گے، جیسے ہم ساتھ ساتھ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اسی طرح بچے کا ایک اسپیسیفک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دن میں یا چلیں آدھا گھنٹہ بھی بچے کو ایک رکوع بھی قرآن کا ہم سکھائیں ترجمے کے ساتھ، تو 1.5 سال میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح بچے کی عادت بھی بن جائے گی قرآن کو سمجھنے کا. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا قرآن کی ایک ایک آیت سے وہ اپنی زندگی میں رزلٹ نکالنا شروع کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ جیسے جس طرح ہمارا یہاں پہ پاکستان میں ایجوکیشن کا سسٹم ہے، ہم سب کو پتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. بچے ہمیشہ لیک کر جاتے ہیں اس چیز میں کہ ان کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں آتا. وہ کانفیڈنس ہمیں دین کا علم سکھاتا ہے. اب ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ پتہ نہ ہونا ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اویئرنیس ہی نہیں دلائی قرآن پاک سے تعلق جوڑنا ہی نہیں سکھایا، نماز سے تعلق جوڑنا ہی نہیں سکھایا. آج جو بات ہے سمجھنے کے لیے ہر پیرنٹس کے لیے
جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ تھوڑا سا اور اس چیز کو بڑھائیں کہ مطلب تھوڑا سا ٹائم بچوں کو آپ اس طرف بھی دیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم ریزرو بھی دیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کی طرف بھی لگائیں، ان کو نماز کی طرف بھی لگائیں، 500 وقت کے ٹائم ان کو باپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ ان کو ساتھ لے کے مسجد میں جائیں۔ اسی طرح ماں بیٹیوں کو گھر میں نماز اپنے ساتھ پڑھائے، قرآن اپنے ساتھ بیٹھ کے پڑھائے، یہی چیز ان کے اندر شوق پیدا کرے گی کہ بڑے ہو کے ہمارے یہاں پہ ملک میں آئے دن یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ باہر کے ملکوں، باہر کے کنٹریز میں ایک ہمارے کبھی رسالت کے اوپر کوئی مسئلہ کریٹ ہوا ہوتا ہے، لیکن بچے اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ ہماری ایج میں آ کے ایون کہ 40-50s میں بھی جا کے لوگ اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہوتے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اپنا کوئی پرسنل مسئلہ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جی جان لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے۔ اب یہی تو وہ فرق آ رہا ہے جو ہمیں ہماری ڈائریکشن بھی خراب کر رہا ہے۔ اب وہ ڈائریکشن ہمیں تب بھی ملے گی جب ہم بچپن سے اس چیز پہ لگیں گے۔ سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ آپ بچے کو بچپن سے ماں باپ اگر صحیح طرف لگائیں گے تو بچہ صحیح طرف لگے گا۔ بچے کی جو سیکھنے کی عمر ہے وہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے کی ہے۔ اگر وہ بالغ ہو گیا اور اس نے یہ چیزیں نہ سیکھی، ماں باپ اس کو یہ چیزیں سکھانے میں ناکام رہے، قرآن کا علم دینے سے ناکام رہے، تو بھی بڑا ہو کے بھی وہ نمازیں چھوڑے گا، اس کے اندر وہ شوق نہیں پیدا ہوگا۔ ابھی یہ نماز اور یہ قرآن یہ تو بیسک چیز ہے، حالانکہ ہمیں تو جہاد کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اس چیز کا بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے دین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کھڑے ہو۔ تو وہ اس وقت ہی آئے گا جب ہمیں پتہ ہو، اس چیز کا ہمیں اویئرنیس ہو کہ ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے قرآن میں ایگزامپل ہے ساری اس چیز کی کہ کیسے کیسے ہمارے انبیاء کرام نے، ہمارے صحابہ نے کیسے جنگیں لڑ کے ایمان کے ذریعے، اپنا قرآن کے علم کے ذریعے یہ سب کچھ انہوں نے جنگیں جیتی ہیں۔ ان کو قرآن کے علم نے ان کے اندر ایمان تازہ کیا۔ آج ہمارا ایمان اتنا نیچے کیوں چلا گیا؟ اس وجہ سے ہی چلا گیا کہ ہم قرآن کے علم سے دور ہو گئے۔ آج میری جو پرسنل ایڈوائس ہے پیرنٹس کو، آج کل کے پیرنٹس کو، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے اس طرف لگائیں، بچوں کو بچپن سے اٹھائیں فجر کی نماز میں۔ آپ فجر کی نماز میں اس کو اٹھائیں تو اس کو پتہ چلے گا بڑے ہو گئے کہ یار میرے نماز جو ہے میری نیند سے ضروری ہے۔ یہی موٹیویشن ہے جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں۔ یہ موٹیویشن ہمیں اتنی موٹیویشن تو مل رہی ہے کہ بھائی صرف ہم نے اپنی زندگی کا جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، مگر دین کی خاطر ہم لوگ کوئی خدمت نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سوال ہم سے کرنا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کو کیوں نہیں دین سکھایا؟ آج ہم نے خود ہی نہیں دین سیکھا تو ہم غیر مسلموں کو کیا دین سکھائیں گے؟ تو آج ہمارے لیے یہ چیز، پیرنٹس کے لیے چیز سوچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے پیرنٹس یہ چیز سوچیں گے تو کل کو ہم بھی پیرنٹس بن کے یہ چیز سوچیں گے۔ بچوں کی سائیکی بچپن سے ڈیولپ ہوگی تو ان کے اندر نماز، قرآن، جہاد کا ایک شوق پیدا ہوگا کہ کوئی ہمارے دین کی طرف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کو ہم پکڑیں جا کے کہ بھائی کیوں؟ جب ہمارے اندر اویئرنیس ہوگی تو ہم یہ چیز کریں گے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کرتے رہیں گے اور ہم لوگ صرف بیٹھ کے سنتے رہیں گے، اور ہمیں اس چیز کا کوئی مطلب کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، شرک اتنا عام ہوا ہے، وہ ان سب کی وجہ یہی ہے۔ تو آج ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور طالبان میں فرق ہی یہ ہے کہ وہ دین کو آگے رکھتے ہیں اور ہم دنیا کے علم کو تو آگے رکھتے ہیں اور دین کو بالکل ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو آج ہمیں یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم یہ چیز سیکھ گئے، آج سے ہمیں سیکھنا شروع کرنا پڑے گا، جس دن ہم یہ چیز سیکھ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود بہتری کی طرف آ جائیں گے، ہمارے بچے بھی بہترین ہوں گے انشاءاللہ، آمین۔